على آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دعا کو اللہ تعالیٰ ہمارا جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جہاں اس جمعۃ المبارک کے دن کی بات ہے جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنی رحمت نازل فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے، تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر جمعۃ الوداع کا سن کے ایک مسلمان کا دل جو ہے یہ بڑا غمگین ہوتا ہے کہ یار رمضان المبارک جو ہے یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں پر رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے جنت ہے نا، وہیں پر بے قدروں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید کو بھی بیان کیا۔ اور دیکھیں نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا، دعا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، حضور کو نظر آ رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا۔ فرمایا کہ جبریل دعا یہ کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص رب کی رحمت سے دور ہو جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کروا سکے تو جبریل کہتا ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو، اور حضور کہتے ہیں آمین یا اللہ ایسے ہی ہو، کیونکہ یہ رمضان ہے۔ اگر اس میں بندے نے اگر اپنی بخشش نہ کروائی تو پھر وہ دوسرے دنوں میں کیا اپنی بخشش کروائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب دوسرے پر قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ تو جب بھی حضور کا ذکر آئے کوشش کیا کرے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑے۔ تیسرا فرمایا وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جہاں پر بہت کچھ دے کر جاتا ہے ان کو جو قدر کرتے ہیں، وہیں پر اگر کوئی بندہ بے قدری کرتا پھرے تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں رہ کر اگر وہ بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت بھی ہے، اس کے لیے رب کی رحمت سے دوری بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں وہ باتیں بیان کروں کہ یار ہو سکتا ہے کہ جو بے قدریاں یا کچھ غفلت ہم سے ہوئی ہے تو ان باتوں پر عمل کر کے ہم یہ جو دن رہ گئے ہیں نا ہم خسارے والے لوگوں میں شامل نہ ہوں بلکہ جن کو بخش دیا گیا ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، کیونکہ کسی بھی چیز کا جو اختتام ہے نا، کسی بھی چیز کا اختتام یہ بندے کے دل کو نا نرم کرتا ہے۔ جب دیکھے نا بندہ کہتا ہے یار آج میرا اس گھر میں آخری دن ہے تو دل اس کا نرم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہی بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یار جو میں نے بے قدریاں کی ہیں چلو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں، چلو میں نے جو غفلت کی ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، چلو میں مزید
قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ سماعت کر لو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دیکھیں کس طرح تربیت فرماتے ہوئے آخرت کی طرف انسان کا ذہن لے کر گئے۔ ایک صحابی رسول اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی مختصر نصیحت کرے، مختصر۔ اب دیکھو یہ جو مختصر حضور نے نصیحت کی نا، خدا کی قسم ایک ایک نصیحت پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن 3 جملوں میں حضور نے کتنی بڑی بات سمجھائی۔ پہلی چیز نبی پاک علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو نا تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب مجھے بتائیں بندے کو پتا ہو کہ یار میری آخری نماز ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ تو جناب اس کا تو اللہ اکبر کہنا، اس کا ہاتھ باندھنا، اس کا رکوع کرنا، اس کا سجدہ، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو نا تو یوں محسوس کرو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ دوسری چیز یہ جو نصیحت حضور نے فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ بعد میں تمہیں معافی مانگنی پڑے، کبھی کوئی ایسی بات نہ منہ سے کہہ بیٹھنا۔ اب دیکھیں بس اوقات بندہ بڑا پچھتاتا ہے، یہ تربیت دیکھو۔ اب مجھے بتائیں اس کے اوپر اگر ہم اپنی زندگیوں کو ڈال کے دیکھیں تو اللہ کے بندو یہ تو پوری زندگی یعنی کہ اس جملے کے تحت آ سکتی ہے۔ تیسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کسی کے مال کی طرف نظر نہ رکھنا کہ فلانے کے پاس اتنا ہے فلانے، فرمایا پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو غنی فرما دے گا، محتاجی تمہارے دل سے دور فرما دے گا۔ اب یہ دیکھیں مختصر، لیکن چونکہ میں جس موضوع پہ بات لے کے چل رہا ہوں اسی پر رہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو نا تو کہو سمجھو کہ آخری نماز ہے، تو پھر کیا رنگ نظر آئے گا؟ تو یہی چیز ہے کہ یار اگر بندہ یہ سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر وہ جو اس کے اندر قدر آئے گی نا، پھر جو اس کے اہتمام کے لیے اس کے اندر جو ذوق پیدا ہوگا اور جو اس کے اندر تلاوت کرنے کا یا عبادات کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوگا نا وہ بڑا دیدنی ہوگا اگر بندہ یہ سمجھ لے۔ دیکھیں حضور نے کہا، فرمایا تو یہ سمجھ کہ تیری زندگی کی آخری نماز۔ اب دیکھیں نا کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں نا وہ زندگی ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ جناب وہ تو آپ کو کہتا میرے آپ 6 سال جی لیں گے، آپ 6 دن جی لیں گے۔ تو کسی بھی چیز کا جو اختتام ہے نا یہ اگر اچھا ہو جائے نا تو خدا کی قسم یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ کسی چیز کا اختتام، بندہ کہتا نہیں ہے یار اس نے زندگی اس طرح گزار دی، لیکن یار دنیا سے جانے سے قبل چند سال یار دیکھو نا کتنی سونی زندگی گزار کے گیا، یعنی کہ وہ اس کے سارے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا اس پہ پردہ ڈال جاتا ہے، لوگ اس کا اختتام دیکھ کے کہتے ہیں بڑی سونی زندگی گزار کے گیا۔ یعنی کسی بھی چیز کا جو اختتام ہے نا، اختتام یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 1-2 بات آپ سنیں۔ اب دیکھیں نا اختتام اچھا ہو جائے تو پھر بندے کے لیے کتنا فائدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، دوستوں میں بندہ بیٹھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے اختتام پر نا اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار کر لیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو یاد کیا کرو، یعنی کہ اختتام پر اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ اب اختتام پر کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں جو تم نے گناہ کیے ہوں گے نا اس ذکر کی وجہ سے یہ جو اختتام پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ اختتام اچھا ہو جائے نا، اب دیکھیں بندہ مجلس میں بیٹھ کے کیا کیا کرتا ہے پھر، لیکن اختتام اچھا ہو گیا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ یعنی اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا میں آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں، چلو یہ ہے کہ وہ عربی میں کیا کرتے تھے تو چلو عربی میں ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ برکتیں بھی نصیب ہوں، بلکہ یقیناً وہ برکتیں نصیب ہوگی۔ یہ بتانے لگا ہوں کہ اختتام اچھا ہو نا تو کہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم اجعل خیر اموری آخرہ،
آئے سن کے کہنا سبحان اللہ. کہتے ہیں یا اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ بنا دے. میری زندگی کے آخری حصے کو میری عمر کا بہترین حصہ بنا دے. کیسی بہترین دعا ہے کہ یا اللہ جو جب تیرے سے ملنے کا وقت آئے نا تو پھر میں گناہوں سے لپٹا ہوا نہ ہوں. یا اللہ وہ بہترین بنا دے. یا تو نماز پڑھتا ہوا نظر آؤں یا قرآن پڑھتا ہوا نظر آؤں یا جن کو یعنی کہ بس تیرے محبوب کی غلامی کرتا ہوا نظر آؤں. یعنی کہ زندگی کا جو افتتاح. یا اللہ یہ بڑا بہتر. پھر آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم اجعل خواتیم اعمالی رضوان. یقین کریں یہ دعا سن کے جھومنے کو دل کرتا ہے. کہتے ہیں یا اللہ جب میرا آخری وقت ہو نا تو پھر یا اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا جسے تو راضی ہو جائے. یعنی کہ آخر میں دیکھو نا ہے یہ بندہ آیا ہی رب کو راضی کرنے کے لیے تو یا اللہ آخری عمر میں کوئی ایسا عمل کروا دے, کوئی ایسا عمل کی توفیق عطا فرما دی کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے. کیا ہے کہ اختتام اچھا ہو گیا تو پھر آگے بھی بات بن جائے گی. تو آگے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک. کہتے ہیں اے اللہ میرا بہترین دن اس دن کو بنانا جس میں میری تجھ سے ملاقات ہونی ہے. یعنی کہ وہ جو آخری دن ہو نا میری زندگی کا اسے اتنا بہترین بنا دینا. وہ پتہ کہتا نہیں ہے وہ یار ہم نے تو اس کو یہ ادھر دیکھا لیکن تم نے دیکھا نہیں وہ جب اس کی روح نکلی وہ تو سجدے میں تھا. یار وہ تو مسجد میں تھا, اس کو تو جمعے کا دن مل گیا ہے, اس کو تو رمضان المبارک کا دن مل گیا ہے. تو یہ یا اللہ کہ میری زندگی کا بہترین دن بنا دینا اس دن کو جب تیرے سے ملاقات کا وقت آ جائے نا. تو مطلب کیا ہے کہ یار جب اختتام اچھا ہو جاتا ہے نا اختتام تو یقین کرے اس کی اہمیت بھی ہے. اس کی اب ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائے کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو نا, یہ اختتام کی بات بتا رہا ہوں, فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو نا تو فرمایا کہ تم اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ حدیث کے الفاظ ذرا سنو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا زندگی میں جاتے ہوئے آخری جس کا کلمہ یہ ہوا نا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل. یعنی کیا ہے کہ اختتام جو ہے نا یہ بندے کا اچھا ہو جائے نا اختتام, تو یہ سمجھے کہ یہ رمضان کے آخری ایام ہے, یہ اختتام اچھا ہو گیا نا خدا کی قسم بخشے ہوئے میں ہمارا نام بھی آ جائے گا. خدا کی قسم نجات والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے کہ جن کو ہلاک کیا جائے گا, رحمتوں سے محروم کیا جائے گا, بلکہ ان لوگوں میں نام آ جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. اور یہی اختتام کو نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی اہمیت دی. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے رمضان کے جب آخری دن آتے تھے نا راتوں کو زندہ رکھتے تھے. اب ہم تو حضرت والا اس ذوق کے بندے نہیں, لیکن کم از کم ہمیں تراویح تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اب اس طرح کے یقین کریں کہ اسلام دشمن لوگ آ گئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں تراویح نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں. اور بھائی یہ دور دیکھو, چلو کسی بہانے لوگ قرآن تو سننے کے لیے آ جاتے, اگر آپ یہ کہتے پھر تراویح نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں, تو بھائی آپ لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کا ذہن کیا بنانا چاہتے ہو؟ اب آپ دیکھیں نا وہ بندہ ساری زندگی یعنی کہ زندگی کے معاملات میں لگا رہتا ہے, تو رمضان میں بندہ کہتا ہے یار الحمدللہ رمضان میں میں نے پورے قرآن کی تلاوت سماعت فرمائی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات ہے؟ تو بندہ یہ دیکھ نبی پاک علیہ السلام راتوں کو زندہ رکھتے تھے, اور یقین کریں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ثواب کی نیت سے رمضان کی رات کو قیام کرے, نماز تراویح پڑھے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اختتام نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا راتوں کو زندہ رکھتے تھے. اب یہ دیکھیں بالکل 3 سے 4 دن رہ چکے ہیں, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ یار رات کو زندہ اس اعتبار سے رکھ لے, سونے سے پہلے اللہم جنا من النار, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما. یعنی کہ بندہ ذکر و اذکار کر کے نا تو بندہ اس کے اختتام کی طرف جائے ہے. کیوں؟ جب بندہ دیکھتا نا اختتام ہونے لگا ہے, اور پھر بندے کو جب اپنی بدعمالیاں نظر آتی ہیں, یقین کریں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اللہ تعالیٰ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شخصیت کا نام ہے. تو ان کی جو ایک شاگردہ تھی نا, ان کا ایک بیٹا تھا, وہ بگڑ گیا, بس پھر نئی بات کو سنتا تھا, پھر نشے پہ لگ گیا. اور جب آخری وقت آیا نا تو حضرت حسن بصری نے کہا جی میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. تو اس نے پھر اپنی ماں سے کہا ماں پھر ایسا کر, میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کے نا مجھے گھسیٹنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو رب رسول کے نام فرمان ہو ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور نا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا, تاکہ میری نحوست کی وجہ سے انہیں تکلیف, یعنی ندامت ہو گئی نا اسے. تو حضرت حسن بصری کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. فرمایا حسن بصری تو ہمارا کیسا دوست ہے, ہمارے دوست کا ہی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اسے ندامت اتنی ہوئی ہے اپنے گناہوں کے اوپر, ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. یعنی کہ یہ بندے کو ندامت بھی ہو جائے نا کہ یار نہیں میں قدر کر سکا, یا اللہ مجھے معافی عطا فرما دیا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ بندے کو ندامت ہو جائے نا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا. وہ یار کیڑا کوئی کبھی کسی کو یہ جواب ملا ہے جا تجھے نہیں بخشنا, بتائیں مجھے, جڑا بھی گیا اس کو سکون ہی ملا ہے, اس کی رحمت نے استقبال ہی کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ بڑی وسیع ہے. آپ مانگیں, میں آپ کو یقین بتاؤں, ہمیں نا یہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ یہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں, پتہ نہیں یار یہ ہے تو وہ ہے. وہ بھائی رب سے مانگنا ہے تو 1 کروڑ نہ مانگ, کوئی اللہ بے حساب عطا فرما. بول کے دیکھو تو صحیح اللہ کے بندو, یہ کیا آپ کا جاتا ہے, کیا آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ کس کو چاہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یقین کرو ایسی غربت میں زندگی گزاری ہے, اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کروڑوں اربوں پتی بنایا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یار, وہ جب چاہے جس کو چاہیے عطا کر دے. وہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے اندر نا ایک نوجوان بیمار ہو گیا. اب وہ حکیم نے نا اس کی جو دوائی تشخیص کی نا, جڑی بوٹیاں ساری مل گئی. وہ شہد کے ایام نہیں تھے, سیزن نہیں تھا شہد کا. اب کسی نے کہا مل سکتا ہے تو بادشاہ کے دربار سے مل سکتا ہے. وہ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی تو ایک ملازم آیا. تو اس نے کہا جی کیا چاہیے. اس نے کہا جی مجھے نا خالص شہد چاہیے. اس نے جا کے محمود غزنوی سے کہا. محمود غزنوی نے کہا اس کو کتنا چاہیے, وہ کتنا مانگنے کے لیے آیا. اس نے کہا جی اس کو نا صرف اور صرف ایک چھوٹی سی بوتل چاہیے. اس نے بڑا ٹین جو ہے نا شہد کا وہ اس کے لیے رکھوایا. تو اس نے کہا وہ تو ایک بوتل مانگنے کے لیے آیا تھا, تو آپ اتنا زیادہ اس کو دے رہے ہیں. محمود غزنوی کہنے لگا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے, میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں. یعنی کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا. تو اللہ کے بندو ادھر محمود غزنوی ہو تو وہ اپنی شان کے مطابق کتنا دیتا ہے, تو جو پروردگار ہے وہ اپنی شان کے مطابق کتنا عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ یقین کریں اس کی رحمت کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اس کے وہ جس اللہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, میں جسے چاہتا ہوں میں بغیر حساب عطا فرماتا ہوں. لیکن مانگنے کا جو طریقہ ہے نا, کبھی آپ پاکستان جائیں, آپ نے دیکھا ان کے مانگنے کا طریقہ, جڑے مانگنے والے آپ کی گاڑی پہ دستک دیں گے, آپ نہیں نہ دو گے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو اج کرائے, اللہ تعالیٰ تھوڑے بچیاں کو سلامت رکھے. یعنی کہ وہ آپ کو دعائیں اس طرح کی دیں گے, یعنی کہ وہ اس طرح کے جملے وہ کہیں گے نہیں جانا, کچھ نہ کچھ تو چل دے دے. وہ بندہ مجبور ہو کر چل رہا ہے. کوئی اللہ کے بندوں دیکھو ادھر مانگنے والا جب اس کیفیت میں آ جائے تو یار بندے کا دل کر پڑتا چلو دے دو, وہ تو رب ہے. میں نے نا ایک عرب کے شخص کی نا دعا جب یہ پڑھی نا, سنو ذرا یہ مانگنے کا طریقہ دیکھو, کاش کہ ہمیں مانگنا آ جائے. یہ مانگنے کا بھی نا ایک فن ہے. وہ اب نا نبی پاک کے روزے پر گئے, عربی تھا ایک نا, حضور کے روزے پر گیا تو کہتا کیا ہے
کہتا ہے یا اللہ، حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے محبوب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے، یا اللہ اگر بخش دے گا نا یہ خوش ہو جائیں گے، دشمن تیرا ذلیل ہو جائے گا، بندہ تیرا کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مانگنے کا اس کا طریقہ دیکھو ہے، اب دیکھو نا کیا سٹائل ہے اس کے مانگنے کا، کیا فن ہے اس کے مانگنے کا۔ کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے محبوب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، ان کا غلام ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے، اگر بخش دے گا نا یہ خوش ہو جائیں گے، دشمن تیرا ذلیل ہو جائے گا، اور اے میرے پاک پروردگار بندہ تیرا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور یا اللہ اگر تو نے نہ بخشا دشمن تیرا خوش ہو جائے گا، محبوب تیرے غمگین ہو جائیں گے، بندہ تیرا ناکام ہو جائے گا، اور تیری شان اس سے بہت بلند ہے کہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کو غمگین کرے اور شیطان کو خوش کرے اور بندے کو ناکام دیکھے، تیری شان اس سے بہت بلند ہے۔ پھر اگلے جملے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ ہمارے عرب کے اندر دستور یہ ہے جب علاقے کا سردار فوت ہوتا ہے نا تو اس کی قبر پہ غلاموں کو عذاب کیا جاتا ہے، تو یا اللہ میں تو ساری دنیا کے سردار کی قبر انور پہ آیا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں جہنم کی آگ سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ یعنی مانگنے کا اس کا طریقہ دیکھا۔ کہتے ہیں جب اس کا میں نے یہ رنگ دیکھا نا، وہ بزرگ تھے، دیکھنے والا کہتا ہے اس کی ایج تھی تقریباً 95۔ جب میں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، کہتے ہیں بیٹا کبھی بیمار نہ ہونا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیڑا بندے کے بس میں ہے کہ بندہ بیمار نہ ہو، یا وہ چاہے بندہ بیمار ہو جاتا۔ کہنے لگے بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز میں نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی ہے، لیکن تم ایسا کیا کرو جب تم کھانا کھانے لگو نا تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، تو وہ چیز تمہارے لیے نقصان والی نہیں رہے گی، وہ چیز پھر تمہارے لیے نقصان والی نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں میری آنکھیں بڑی نم تھی ہیں اور وہ وہاں سے جو ہے وہ گزر کے چلے گئے۔ تو بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ مانگنے کا بندے کو فن آ جائے نا، بندے کو مانگنے کا طریقہ آ جائے تو یقین کرے بندے کو بڑا نوازا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخری میں صرف یہ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان میں ایک عبادت کا ذوق، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، تو یقین کریں اگر بندے کی اگلی زندگی بھی رمضان کی طرح ہو جائے نا تو آخر جو ہے نا وہ عید کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے کہا ہم اختتام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ استقامت جو ہے نا یہ اللہ کی بات، یہ نہیں کہ عید کا دن آیا یا ویسے دن آیا پھر بندے کا وہ سسٹم جو ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کس پیارے انداز میں بات سمجھائی۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مثال دیکھو کیسے سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کا باغ ہو، اس میں انگور ہو، اس میں کھجوریں ہوں، اور پھر اس میں بڑھاپا آ جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور پھر ایک گرم آگ آئے، ہوا آئے، اس کے باغ کو غرق کرتی ایک دم آ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کیا بندہ اس کو پسند کرے گا؟ بندہ کون پسند کر سکتا؟ بندہ کہتا ہے یار ساری زندگی کیا ہے، اگر اینڈ پہ یہ گرم ہوا ایسے تو نہیں نا۔ تو فرمایا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ مثال دے کے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ ایک بندہ اطاعت میں زندگی گزارے لیکن اختتام جو ہے اس کی اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہو جائے تو فرمایا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سمجھنے کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں نا، چلو بندے کو کوئی عادت پڑ جائے، یقین کرے کہ یہ عادت اگر پڑ جائے نا اور پھر سارا سال رہے۔ دیکھیں استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بھی بڑی ہے۔ کرامت یہ استقام، اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے، پسندیدہ چیز؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑا عمل ہو لیکن مسلسل ہو، تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک نبی پاک نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا، مجھے کہنے لگے اس بندے کی طرح کا نہ ہو جانا جو پہلے رات کو قیام کرتا تھا جو پڑھتا تھا اب سستی کی وجہ سے وہ نہیں پڑھتا۔ یعنی کہ کیا بتایا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلے بڑا مسلسل کرتا تھا لیکن سستی کی وجہ سے اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے تہجد پڑھنا یہ کوئی فرض نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ پہلے وہ مسلسل کرتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا. مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی عمل کی طرف آ جاؤ نا تو پھر اس کا تسلسل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو آخری ایام ہے، یہ عید رات، چاند رات آئے گی، عید کی رات آئے گی، یہ جو آخری سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے. انشاءاللہ میں عید میں عرض کروں گا کہ اللہ عیدی کیا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو عیدی کے ہے نا $300-400 $500 $1000، ایک عیدی اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا وہ انشاءاللہ عید کی نشست میں عرض کروں گا. تو یہ ہے کہ ان راتوں کو بھی کوشش کرنا. آپ کام پہ ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیے. کیوں فرمایا کہ جو ان راتوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھے گا نا، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دے گا. تو یہ اختتام، یہ آج جمعۃ الوداع تھا. اور یقین کریں کہ میں پھر کہوں گا، اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے کوئی رمضان گزرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آپ سے یہ بھی کہوں گا جنہوں نے ابھی تک فطرانہ نہیں دیا وہ اپنا فطرانہ آپ ادا کر دیں. کیوں؟ یہ جو بندے سے لغزشیں، فضول گفتگو، یا جو بھی بندے سے کوئی ایسا عمل ہوا ہوتا ہے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فطرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں اللہ.